بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس جرگہ۔ آج لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ کپتان نے لانگ مارچ کا آغاز لاہور سے کر دیا اور لاہور اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اب باقی شہروں کا نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ کے اوپر بھی بات کریں گے، باقی دو تین باتیں بھی اور بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک وضاحت دینا چاہوں گا اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کو، اپنے سرکل کے دوستوں کو، اپنے جتنے بھی پی ٹی آئی ورکرز ہیں ان کو بھی میں ایک وضاحت، تھوڑا سا کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج میں نے ایک پوسٹ کی تھی، تو وہ جو پوسٹ میں نے کی تو بہت سارے دوستوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، بہت سارے لوگ غصہ بھی ہو گئے، اور ظاہری بات ہے ان کا حق ہے غصہ کرنا اور ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں، لیکن میں وضاحت دینا چاہوں گا۔ وضاحت اس طرح کہ اس پوسٹ میں ایک بات تھی، ایک بات چھپی ہوئی تھی، بہت بڑی بات چھپی ہوئی تھی، جو کہ اگر آپ تھوڑا سا براڈ مائنڈ سے سوچ لیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس پوسٹ کا میں تو وضاحت نہیں دے سکوں گا کہ ابھی کہ اس کا مطلب کیا تھا، وہ اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی بہت سارے لوگوں مجھ پر غصہ تھے کہ آپ نے تحریک انصاف شاید چھوڑ دی، بہت سارے ایک نے تو مجھے میسج کیا کہ بھائی کتنے بھی بکے ہو۔ ارے بھائی میں بکنے والا نہیں ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اپنی جگہ پہ موجود ہوں الحمدللہ۔ دیکھیں ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں نا، یہ زیادہ تر مڈل کلاس لوگ ہیں، اور ہم جو نکلے ہیں نا، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے نکلے، اپنے قوم کی آزادی کے لیے نکلے، ہم اپنے قوم کو بچانے نکلے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں۔ تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، آخری دم تک ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے۔ ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، جو کہ ہم پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ بھائی کتنے بھی بکے ہو آپ نے تحریک انصاف چھوڑتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تحریک انصاف کو نہ میں نے چھوڑا ہے اور نہ میں نے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، میں ہمیشہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا رہوں گا، اور جب تک میرے میں دم ہے تو میں انشاءاللہ پاکستان کے آزادی تک، پاکستان کے خود مختاری تک اور اپنے قوم کے لیے انشاءاللہ میں عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، اور انشاءاللہ میں لڑوں گا، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے باہر ہو، چاہے جدھر بھی ہو۔ جتنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، جتنا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سچ اور حق کے لیے ہم کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑ دیا بھائی، اگر آپ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں تو ایک اور بات ہے، لیکن میں نے تحریک انصاف چھوڑی نہیں ہے، میں تحریک انصاف میں ہوں۔ لیکن وہ جو پوسٹ میں نے کی تھی، اگر آپ تھوڑا سا اوپن مائنڈ سے سوچ لینا تو اس میں ایک بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا اور لاہور سے، تو لاہور نے تو آج دل جیت لیا، یقین مانو۔ لاہور نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب چور اور لٹیرے یہاں پہ نہیں چلیں گے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان خود مختار ہوگا، اور یہاں پہ چوروں کا راج مزید نہیں چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ یہاں پہ کہتے تھے کہ دیکھیں لاہور میں نواز شریف، شہباز شریف، شریف خاندان سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور یہ تو نواز شریف اور شہباز نون لیگ کا گڑھ ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، اب وہ والا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ حمزہ شہباز نے بھی ریلی کیا، یہاں پہ شہباز شریف نے بھی کی ہے، یہاں پہ مریم نواز نے بھی کیا، سب نے کی ہے، لیکن کپتان نے جو آج لاہور کو رول کیا ہے نا، وہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور لاہور نے ساتھ دیا، اور لاہور اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ لاہور زندہ باد، لاہوری زندہ باد، یقین مانو آج انہوں نے دل جیت لیا ہے، انہوں نے جو کپتان کا ساتھ دیا ہے نا، یقین مانو۔ اب باقی شہروں کا نمبر ہے، شیخوپورہ جو شاید اگلا پڑاؤ شیخوپورہ میں ہے، اس کے بعد شاید گجرانوالا، اور آگے آہستہ آہستہ وہ بڑھتے جائیں گے۔ لیکن جو لاہور نے رسپونڈ کیا نا کپتان کو، وہ آج تک کسی لیڈر کے لیے انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح عمران خان کے لیے آج کیا ہے۔ تو لاہوری زندہ باد۔ اچھا، اب اس بات پہ آتے ہیں، دیکھیں یہ جو حکومت ہے نا، یہ گھبرا گئی ہے۔ یہ کس طرح گھبرا گئی ہے پتہ ہے؟ ویسے تو پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پریس کانفرنس آج کا دن، ٹھیک ہے،
اور کہتے ہیں کہ مارچ ناکام ہے، یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر مارچ ناکام ہے اور آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کو پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مارچ ناکام ہے تو آپ لوگوں نے لائیو کوریج کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ میڈیا کے اوپر پابندی کیوں لگا دیا ہے؟ پھر تو ان کو کوریج کرنے دو نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مارچ ناکام ہے، لوگ نہ آئے. آپ کو پتہ ہے کہ مارچ ناکام نہیں ہے، مارچ کامیاب ہے. جس طرح لاہور نے رسپونڈ کیا نا، کیونکہ لاہور بہت مشکل تھا اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ لاہور نواز شریف اور شہباز شریف یعنی نون لیگ کا گڑھ ہے. اب ختم ہو گیا بھائی. لاہور نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم چوروں اور ڈاکو کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مارچ ناکام ہے تو پھر لائیو کوریج کرنے دو نا. میڈیا کے اوپر کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ ان کو کرنے دو کوریج، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مارچ ناکام ہے. ٹی وی پہ دیکھ لے، لائیو دیکھ لے، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لے، تو پھر وہ لوگ نہیں آئیں گے. پھر عمران خان وہاں پہ اکیلا رہ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا. یہ جو 27 کلومیٹر کے اوپر انہوں نے حکومت قائم کر رکھی ہے نا، اور جو قبضہ جمایا ہوا ہے اور طاقت کے نشے میں آ کے وہاں پہ 27 کلومیٹر پہ قابض ہو گئے نا، تو ان کا اب تختہ الٹنے والا ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ میں توسیع کی منظوری دے دی. اب توسیع کس طرح؟ بھائی وزیر اعظم کو جو کابینہ ہے نا، ابھی وہ 75 ارکان پر مشتمل ہے، یعنی 75 ممبرز ہیں ان کے اندر. ارے بھائی پٹواریوں، آپ کو مخاطب ہوں، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ کے سپورٹ کی وجہ سے وہ چوروں اور لٹیروں کو نواز رہے ہیں، ڈاکوں کو نواز رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا رہے ہیں. آپ کے سپورٹ سے صرف بس آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کچھ دینے والی بھی نہیں ہے. ایک طرف وہ فریاد کر رہی ہے حکومت کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مختلف ممالک جاتے ہیں پیسے مانگنے، اور دوسری طرف انہوں نے 75 اراکین کا کابینہ بنایا ہوا ہے، پتہ ہے نا. اور بہت سارے وزیروں کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. پورٹ فولیو کا مطلب محکمہ بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ان کو صرف وزارت اس لیے دی گئی ہے کہ ان کو وزیروں کے مراعات ملے، وزیروں کی تنخواہ ملے، ان کے اوپر خرچے اخراجات وزیروں کو ہو جائے. اور پیسہ کدھر سے جائے؟ پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے. اور پیسہ تو ہے ہی نہیں، قرضے لے کے ان کے اوپر لگا رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں ہے، پیسے ان کے لیے نہیں ہے، سوری پیسے ان کے لیے نہیں ہے. جو وزیر ہے ان کے اخراجات ہیں، ان کے مراعات ہیں، ان کی تنخواہیں ہے. بہت سارے وزیر جس طرح جاوید لطیف اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہے، چور ڈاکو ہے، ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، محکمہ نہیں ہے، یعنی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو ویسی وزارت دی گئی ہے تاکہ ان کو مراعات وزیروں کو مل جائے بس. اور جدھر یہ پیسے مانگنے جاتے ہیں نا، یہ جو قرضے لینے جاتے ہیں، وہاں پہ چونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہے، ان کے پاس سب کچھ زیادہ ہے. لیکن ان کا کابینہ عموماً کتنے ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے پتہ ہے؟ کتنے اراکین پر مشتمل ہوتا ہے؟ 20-25. اور ان کا صرف 20 اور 25 تو ان کے جہاز میں ان کے ساتھ جاتے ہیں بھائی. ایک طرف یہ فریاد کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ 75 وزیروں کا کابینہ. یار کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں تو سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ جو ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اور سارے وزیر جو ہے نا وہ ضمانتوں پر ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرے ہیں. جو بھی ہے ان کو عہدہ ملتا ہے وہ جا کے اپنی نیب میں اپنا کیس ختم کر دیتا ہے. ارے پٹواریوں، آپ کو مخاطب ہو، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یار، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ابھی یہ پوسٹ میں نہیں دیکھے یار، آپ لوگ بھی جا کے دیکھ لینا. سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ انفارمیشن ہے، جا کے دیکھ لینا یار. یہ آپ کا ملک کا رہے ہیں یہ لوگ یار. ہم کوئی سیاست دان نہیں ہے جو ہم آج کھڑے ہیں.
ہم صرف اس ملک کے خاطر نکلے، ہم اس قوم کے خاطر نکلے، نہ ہمیں کوئی لالچ ہے، نہ ہمیں کچھ چاہیے. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم صرف اس ملک کے خاطر نکلے، اس قوم کے خاطر نکلے.